بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا درس شروع تھا، آیت نمبر 118 کا درس ہوا تھا، 118 کا۔ اب انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 119 کا درس ہوگا، 119 کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ رب العزت یہاں سے فرما رہے ہیں انا ارسلناک بالحق، اے نبی بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیرن و نذیرہ۔ پہلے بشیر فرمایا، پھر نذیر فرمایا خوشخبری دینے والا، بشیر خوشخبری دینے والا، و نذیر اور ڈرانے والا۔ جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دیں کہ بھئی جنت آپ کی مشتاق ہے، جنت آپ کے انتظار میں ہے، کیونکہ دنیا کو آپ نے اپنے لیے سجن بنایا ہے۔ حقیقی مومن دنیا کو اپنے لیے سجن بناتا ہے، ادروائز سم ٹائم دنیا اس کے لیے سجن بن جاتی ہے۔ نہ کھانے کے معاملات پورے، نہ پینے کے معاملات پورے، نہ سونے کے معاملات پورے، عبادت ہی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا میں لگا رہتا ہے۔ گویا کہ تھوڑا سا کام کیا، نماز کا ٹائم آ گیا، وہ خشوع اور خضوع سے نماز کی طرف جاتا ہے، خشوع اور خضوع سے وہ روزے کو رکھتا ہے، خشوع اور خضوع سے حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال میں گنجائش نکال کے زکوٰۃ کو معاف کرانے کا کام نہیں کرتا کہ بھئی کس طریقے سے کوئی ہیلا نکال کے زکوٰۃ ختم کراؤں، نہیں۔ اچھے مومن کی خصلت، وہ کوشش کرتا ہے کہ زکوٰۃ مجھ پہ آئے اور میں بھی زکوٰۃ دوں، اپنے مال کو پاکیزہ کروں، غریب محتاجوں کی میرے ذریعے سے ہیلپ ہو جائے۔ ایسا بندہ یہ ظاہر ہے اپنے آپ کو دنیا میں کوڑاتا ہے، دنیا کو اپنے لیے سجن جیل بناتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت بنے گی، باغ آزادی کی جگہ جنت بنے گی، اس لیے وہ یہاں پر خود کے لیے سجن بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے آپ کو خوشخبری بنانے والا بھیجا، انہیں خوشخبری دیں کہ بھئی جنت ان کے لیے ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز کے وقت وہ کہتے ہیں بھئی نماز سے مجھے کیا ملے گا، نماز کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، روزے کے وقت میں یہی، زکوٰۃ کے وقت میں گنجائشیں تلاش کرنا، ہیلے تلاش کرنا، روزے کے وقت میں وہ جی مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، میں تو یہ ہوں وہ ہوں، بیماری ہے یہ، جان بوجھ کے ہیلے کرنا۔ بھئی ان اللہ رب العزت تو سب جانتے ہیں نا کہ ہم بیمار ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اندر بیماری ہے یا نہیں ہے، اللہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر بغض کی بیماری ہے، ہمارے اندر روزہ نہ رکھنے کی بیماری ہے یا حقیقی بیماری، اللہ سب جانتا ہے۔ تو فرمایا جو نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں نذیر بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر ہے ایک انسان بڑی محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد جب کچھ نہیں ملتا تو انسان تھوڑا ٹوٹتا تو ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا پریشان سا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی تو اپنی امت تھی، اللہ کے نبی کی اپنی امت تھی، اللہ کے نبی اپنی امت کو دین اسلام کی طرف بلاتے، جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والا بناتے کہ کوشش کریں جنت کی طرف جائیں، کوشش کریں جنت کی طرف جائیں، اللہ رب العزت آپ کو قبول کریں گے، تھوڑی سی مشقت دکھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ محنت تھی۔ پھر بھی جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوتا، جہنم کے راستے پر ہی وہ گامزن ہوتا، تو اللہ کے نبی کے دل میں درد اٹھتا کہ امتی ہے، امتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ یہ سوال تو تب ہوتا کہ آپ نے تبلیغ نہ کی ہوتی، آپ نے اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک نہ پہنچائے ہوتے۔ آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ اتنا ہی تھا کہ وہ لوگوں تک دین کا کام پہنچائیں، دین کی چیز پہنچائیں، اللہ کے احکامات پہنچائیں۔ ہدایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا، وہ اللہ کے اختیار میں۔ اب اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اللہ نے پیغمبر بھیجا، پیغمبر نے پیغام دیا، قرآن پہنچایا، سب پہنچایا،
پھر بھی اس نے نافرمانی کی. پیغمبر کا جو حق ہے، حق تبلیغ، وہ یہ کہ وہ بھائی اچھے کاموں کی دعوت دے، برے کاموں سے روکے. وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرتے رہے، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو کمپلیٹ کیا. ٹھیک ہے. آگے ہدایت دینا ان کے اختیار میں نہیں تھا، وہ اللہ کے اختیار میں. اگر ہدایت دینا نبی کے اختیار میں ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو ہدایت سے نوازتے. یہ تو سب سے بڑے مستحق تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعی محبت کے باوجود اپنے چچا ابو طالب کو گمراہی میں نہ رہنے دیتے. ان کے لیے دعائیں کیں، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت نہیں دے پائے. بہت کوششیں کی کہ ان کو بھائی دین اسلام کی طرف راغب کرے، لیکن ہدایت نہیں دے پائے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نبی کے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بھی اللہ رب العزت کی طرف جانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی کو ہماری طرف نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا. ظاہر ہے اب امت کے لیے جب بشارت آئے گی تو ایک قسم کا اعزاز نبی کو بھی ملے گا کہ آپ کی امت نے بڑے اچھے کام کیے تھے، بڑے اچھے کام کیے تھے. دیکھیں اسکول کی رپورٹس کو دیکھیں، سم ٹائم ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا لائک کرتا ہے اسے. صرف اس محبت اور اس لائک کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اپنے یعنی کسی نالج کو انکریز کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے اسباق میں. کیوں؟ یار محنت کروں گا، پروگرس رپورٹ ہائی ہوگی تو میرے جو ٹیچر ہیں ان کو بڑا اعزاز ملے گا کہ انہوں نے بھائی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. ان کی سیلری میں بھی اضافہ ہوگا، عزت بھی بڑھے گی. بھائی ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم بھی ایسے اعمال کریں، ایسے کام کریں، ایسے افعال کریں جن کی وجہ سے کل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر فخر سے بلند ہو کہ میرے امتی اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو کے آئے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونے والے تھے. ایسے امتی، نہ کہ ہماری وجہ سے اللہ کے نبی کو سر جھکانا پڑے کہ کیا کیا کر رہے ہیں ہم. جھوٹ دھر دھر کے، غیبتیں دھر دھر کے، زنا دھر دھر کے، فحاشیاں دھر دھر کے، چوریاں دھر دھر کے، ہر چیز دھر دھر کے. اس وجہ سے کیا بنے گا ہمارا؟ ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو خدا را ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے احکامات پر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.